اسی طرح سے کیا کیمرہ جس موبائل میں ہوتا ہے، کیا ایسا موبائل بیچ سکتے ہیں یا ایسا موبائل خرید سکتے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ بزنس کرتے ہیں اس کا، وہ پوچھتے ہیں کہ ایسا موبائل بیچنا جائز ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے تصویر بنتی ہے۔ تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ جو تصویر ہے جو کیمرہ سے ہوتی ہے، جو ڈیجیٹل ہوتی ہے، جو موبائل کے ذریعے سے یا یعنی ہارڈ ڈسک وغیرہ یا کمپیوٹر کے ذریعے سے ہوتی ہے، کیا ایسی تصویر جائز ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ یہ چونکہ اس زمانے میں چیز موجود نہیں تھی، اس لیے اس زمانے میں اس کا حکم بھی نہیں تھا، لیکن مجرد تصویر اس زمانے میں جو بنائی جاتی تھی، کاغذ پر، کپڑے پر، دیواروں پر بنائی جاتی تھی، تو اس کا حکم شریعت میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو کوئی آدمی کاغذ پر تصویر بناتا ہے، کپڑے پر بناتا ہے، دیوار پر بناتا ہے یا فلیکس بورڈ پر یا کہیں بھی بناتا ہے، وہ تصویر کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ تصویر جو آن ہوتی ہے اور آف بھی ہو جاتی ہے، غائب کہاں گئی؟ بند ہو گیا، یہ جیسے موبائل بند ہو گیا، اس میں پروسیس کر کے وہ بنتی ہے اور وہ ڈیجٹس یا بٹس اور بائٹس میں ہوتی ہے، وہ کمپیوٹر یا موبائل یا کیمرہ کچھ کرتا ہے پروسیس اور اس کو بناتا ہے، اور بند کرنے پر وہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسی تصویر کا حکم علماء نے الگ ذکر کیا ہے۔ اس میں بعض علماء جو کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے، اس لیے اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن واقعی اگر ضرورت ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، ضروری ہو تو کر سکتے ہیں ایسا۔ اور کچھ علماء ہیں جن کا کہنا ہے کہ اس کا حکم وہ نہیں ہے، اس تصویر کا نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو غیر ضروری طور پر اس کو استعمال نہ کریں۔ زیادہ راجح قول انہی علماء کا دکھائی دیتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اگرچہ اس کے حکم میں نہیں آتا ہے، لیکن اس چیز سے آدمی حتی الامکان پرہیز کرے، غیر ضروری اس طرح کی تصویر بناتا نہ پھرے، جہاں بھی جا رہا تصویر، جہاں بھی جا رہا تصویر۔ تو اس میں کیونکہ دوسروں کی بھی تصویر آتی ہے، بعض اوقات محرمات کی تصویر اس میں آ جاتی ہے۔ شاپنگ کے لیے گیا، مال میں کھڑے ہو کے تصویر بنا رہا ہے، پیچھے عورتیں بھی ہیں، عورتوں کی تصویر آ گئی اس میں۔ اس طرح کی تصویر، غیر ضروری تصویر آدمی کھینچتا ہے، ایسا آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں شیخ بن باز کا فتویٰ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، شیخ الالبانی کا فتویٰ ہے کہ جائز نہیں ہے، شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اس کا حکم وہ نہیں ہے جو کاغذ پر بنائی جانے والی تصویر ہے، یہ ڈیجیٹل ہے، یہ چلتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی کرے ہی۔ یعنی جائز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کرے ہی۔ نمک کھانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب آدمی پلیٹ میں لے کے بیٹھا کھا رہا نمک، بولے جائز ہے نا یہ؟ تو ایک ہوتا ہے کسی چیز کے جائز کا حکم، ایک ہوتا ہے اس کو کرنا چاہیے، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے شیخ عثیمین سے پوچھا گیا اس سلسلے میں، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی نہ کرے تو بہتر ہے، ہاں اگر ضرورت ہے اس کو کسی چیز کے سلسلے میں تو آدمی کر سکتا ہے۔ جیسے ویڈیوگرافی کے بارے میں علماء نے کہا ہے، جو علماء حرمت کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ حرام ہے، جیسے شیخ الالبانی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایسی صورت میں جبکہ باطل کے بالمقابل حق کی اشاعت کی جا سکتی ہو، تو ایسی صورت میں یعنی ویڈیو کا استعمال کیا جا سکتا ہے دینی دروس وغیرہ کے نشر کرنے میں۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہوگا بلکہ واجب ہو جائے گا اگر واقعی اس کو صحیح صورت میں استعمال کیا جائے تو۔ اور شیخ الالبانی نے کہا کہ اس کی حیثیت اس صورت میں ویسی ہوگی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھلونوں کی ہوتی تھی۔ تصویر بنانا جائز ہے؟ نہیں، لیکن حضرت عائشہ کا کیا تھا؟ ایک گھوڑا، اس کے کیا تھے؟ پر، اور وہ اس سے کھیلتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کو منع کیا نہیں، بلکہ پوچھا یہ کیسا، اس کو پر کہاں سے آئے؟ کہا کہ عثمان علیہ السلام کا بھی تو گھوڑا تھا، یہ سلیمان علیہ السلام کا بھی گھوڑا تھا۔ آپ ہنس دیے تو آپ نے اس سے منع نہیں کیا۔ علماء نے اس کی علت یہ بتائی کہ بچیاں اگر کچھ اپنی گڑیا وغیرہ بناتی ہیں جس سے وہ سینا، کام کاج وغیرہ سیکھتی ہیں، اس طرح کے کھلونے جس سے وہ ایجوکیٹ بھی ہوتے ہیں، یہ چلتا ہے کیونکہ نبی نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں کہ اگر یہ بچے کے سیکھنے کے اعتبار سے سینا، پیرونا وغیرہ میں چل سکتا ہے، اس علم کے لیے، اس تربیت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو دعوت کے لیے من باب اولا قرآن و سنت کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو جب حضرت عائشہ کا کھلونا جائز ہو سکتا ہے، اس کے لیے بنایا جا سکتا ہے، سورہ میں استعمال ہو سکتا ہے، یہ صورت من باب اولا استعمال ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دوسرا موضوع ہے، میں اس میں لا رہا ہوں گھسیٹ کے اس کو، زبردستی الگ سے اس کو ہم لیں گے۔ لیکن چونکہ یہ مسئلہ ہے، بعض اوقات بزنس کرتے ہیں لوگ اس کا،
اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یا کوئی آدمی خریدتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ حرام ہے، تو یہ حرام نہیں ہے۔ زیادہ راجح قول یہی دکھائی دیتا ہے، اور اس دور میں اس کی ضرورت ہے۔ بہت سارے وقت میں ایسا ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے آدمی فوراً اس کو محفوظ کر سکتا ہے تاکہ لوگوں کے کام آئے، کہیں کسی کا قتل ہو گیا، کہیں کچھ نقصان ہو گیا، آدمی اس کو کیپچر کر سکتا ہے۔ کوئی دینی درس ہے، اس کو آدمی ریکارڈ کر سکتا ہے، بعد میں کام آ سکتا ہے۔ کہیں مناظرہ ہو رہا ہے، ابھی کرنا چاہیے ریکارڈ، ورنہ بعد میں پلٹ جائے گا۔ تو ایسی ضروریات کی جگہ پہ اس کو استعمال کرنا چاہیے، غیر ضروری جگہوں پر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو جتنا ہو سکتا ہے آدمی بچے، ضروری چیز میں اس کو کرے۔ شیخ عثیمین نے اس کو مجموع الفتاوی میں تفصیل سے ذکر کیا، اس کو میں تفصیل سے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، یہ ان کی بات ہے۔